बुजुर्गान मुहतरम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावात, जो आसमानों का रब है, व रब्बिल अर्ज़, जो ज़मीनों का रब है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलम का रब है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, सारी किब्रियाई, सारी बड़ाई, सारी हम्द सना, सारी तारीफ़ों के काबिल अल्लाह है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ही हर चीज़ पे गालिब है और अल्लाह ही हिकमत वाले हैं। हम कमज़ोर और ज़ईफ़ और मुहताज बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए ये ज़िंदगी अता फ़रमाई ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, ताकि हम अल्लाह की बंदगी कर सकें। अल्लाह रब्बुल जलाल यही चाहते हैं कि हम अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। इसीलिए ये अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं, अय्याम तकबीर कहलाते हैं। हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मस्जिदों में चाहे अलग इनफिरादी नमाज पढ़ें, चाहे हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां नमाज पढ़ें, वो अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये दिन हमारे लिए नसीब फरमाया जो ईद उल अज़हा कहलाता है। यह कुर्बानी का दिन है, यह खुशियों का दिन है। हम अपनी नफ्स की कुर्बानी पेश करें। अल्लाह के हुक्म के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अभी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। यहाँ कोई साइंटिफिक वजह तलाश नहीं करेंगे क्यों हम रुकू में जाते हैं, क्यों हम सजदे में जाते हैं। मेरे रब ने हुक्म दे दिया, मेरे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के हमें बतलाया कि नमाज इस तरह से पढ़ी जाती है। ये ईद उल अज़हा की नमाज है, आप इस तरह नमाज अदा करो। हमने नमाज अदा किया। इबादत में हम ये नहीं देखते कि यहाँ साइंटिफिक वजह क्या है, क्यों हमको अदा करना है। सिर्फ इसलिए हम अदा करते हैं कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, हम मुती व फरमाबरदार हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया ख्वाब के ज़रिए कि आप अपने लख्त जिगर नूर नज़र को हमारी राह में कुर्बान करें, हज़रत इब्राहीम ने सवाल नहीं उठाया, ऐ मेरे रब बड़ी तमन्नाओं के साथ ये औलाद आपने अता फरमाया है, कैसे मैं ज़बह कर सकता हूँ, कैसे कुर्बान कर सकता हूँ। आसमान ने भी देखा, ज़मीन ने भी देखा, फरिश्तों ने भी देखा कि जी हाँ, हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को ताबे बना दिया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, बस फरमाबरदारी मुझे करना है, इताअत करना है। आज हमारे लिए यही हुक्म है कि हम अल्लाह के मुती व फरमाबरदार बने। अल्लाह रब्बुल जलाल ने आज हमारे लिए आज के दिन रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया है। मेरे नबी ने फरमाया ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तुम खाओ पियो, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ खुशियाँ मनाओ। हाँ, इसलिए आज के दिन अगर बंदे मोमिन रोज़ा रखना भी चाहे, उसके लिए रोज़ा रखना हराम करार दिया। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने वो साहिब इस्तिताअत, वो मालदार अहबाब इनको अल्लाह ने माल अता फरमाया है, उनको हुक्म दिया कि अल्लाह के नाम पे जानवर को ज़बह करे। और ये तसव्वुर लेके आए जैसे इब्राहीम ने अपने लख्त जिगर को आपके हुक्म पे लिटा दिया था। मेरे रब मेरी औलाद ही को नहीं, मुझे भी मेरी कुर्बानी भी मांग लेता। इस बकरे की जगह में, इस दुम्बे की जगह में मैं भी लेट जाता, तेरे हुक्म के आगे अपने आप को भी कुर्बान कर देता। ये है इताअत, ये है फरमाबरदारी कि हम इस तसव्वुर से करें, हम इस जज्बे से करें। ऐ मेरे रब, अगर आप इसकी जगह में मेरी जान भी मांग लेते, बगैर किसी सवाल व जवाब के, बगैर किसी इकराह के, बगैर किसी ज़बरदस्ती के अपने आप को कुर्बान कर देता। अल्लाह मुसलमानों में इस जज्बे को हमेशा से रखे। हम उस नबी के उम्मती हैं
جس نبی نے امن کا پیغام دیا، وہ نبی جنہوں نے عمل کر کے بتایا کہ کیسے قربانی کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 سال نبی علیہ السلام نے 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 ذبیحوں کو ذبح فرماتے تھے۔ یہ ایک اپنی جانب سے قربان جائیے میرے نبی پہ۔ جب کبھی بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں میرا دل روئے بغیر نہیں رہتا، میرے آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہتے کہ میرے نبی نے اس امت کے لیے ایک دمبے کو ذبح فرمایا، کہ میری امت کے وہ لاکھوں افراد ہوں گے جن کے پاس جانور کو ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی، وہ غمگین نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے تمہارے طرف سے قربانی ادا کر دیا ہے۔ یا میرے اللہ، کیا جذبہ تھا نبی کا! اس لیے ہم قربانی کرتے ہوئے اپنے اندر جذبہ لے کے آئے کہ ہاں، میرے نبی نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا اپنی جانب سے، 30 یعنی 60 پر 3 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا۔ اون بھی جانتا تھا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے نبی ہیں، کہ جب نہر کرنے کا وقت نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا، 63 اونٹوں کا نہر فرمایا، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جن صحابہ نے اس منظر کو دیکھا ہے برابر پوری سند کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نہر کر رہے ہیں، ہر اونٹ دوسرے اونٹوں پہ سبقت کر رہا ہے کہ مجھے یہ بھاگ مل جائے، مجھے یہ فضیلت مل جائے کہ میرے نبی اس کے ہاتھوں سے میں ذبح ہو جاؤں۔ ہے اللہ، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ جنت میں ہماری سواری بنے گی، جذبے سے کریں۔ اللہ رب ذوالجلال جن کو عطا فرمایا ہے مال، وہ ذبح کریں۔ اگر مال نہیں ملا ہے کوئی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ شریعت بہت آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر جتنی وہ طاقت رکھ سکتا ہے اتنا ہی اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ 2 سال حج کے گزرے، کعبہ بھی تھا، عرفات بھی تھا، منی بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، لیکن کیا کرے، راستہ پرامن نہیں۔ کرونا وائرس نے ہمارے حاجیوں کو روک رکھا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے۔ مال بھی تھا، صحت بھی تھی اور جوانی بھی تھی، جانے کا جذبہ بھی تھا، ارادہ بھی تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے جانے کو مقدر نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر اسی حالت میں کوئی مسلمان جس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا وہ نہیں پہنچ پایا تو کیا اس کا فرض باقی رہ گیا؟ شریعت کیا کہتی ہے کیا کہا شریعت نے؟ اس لیے کہ جب راستہ پر امن نہیں ہے تو تجھ پہ حج فرض ہی نہیں ہوا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اسی لیے آج ہماری ریاست میں بڑے جانور کے ذبیحہ کو منع قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم زبردستی اس جانور کو ذبح کرنے کی کوشش نہ کریں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم ہماری ریاست کے قانون پہ عمل کر کے دکھائیں گے کہ جی ہاں ہم عمل کرتے ہیں، ہم کبھی اس کے ساتھ دشمنی و عناد رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت سارے راستے ہیں، بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، چھیلا بھی ہے، چھیلی بھی ہے۔ اگر استطاعت ہو تو آپ ذبح کریں، اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ اب یہاں جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ نے طاقت دیا تو آپ پوری خوش دلی کے ساتھ ذبح کریں۔ ہاں، یاد کریں اس وقت جب بی بی فاطمۃ الزہرا اندر تھی، ان کا جانور ذبح ہونے کا وقت آ گیا، نبی علیہ السلام ذبح فرما رہے تھے، بیٹی کو پکار کے کہا بیٹی باہر نکل کے آؤ، اس لیے کہ تمہارا جانور ذبح ہونے جا رہا ہے، تمہارے جانور کا خون کا خطرہ زمین پہ گر نہیں پاتا، اللہ رب ذوالجلال تمہاری قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری بیٹیاں، تمہاری ماؤں کا جانور بھی ذبح ہو رہا ہو، ذرا آ کے منظر دیکھ لیں،
یہ میری جنت کی سواری ہے، میرے رب اسے قبول کر لے۔ جیسے نبی نے فرمایا میری ماں کی زبان سے بھی یہی نکلے کہ اس جانور کی جگہ میں میری جان بھی اگر پوچھ لے تو میں بھی اپنے آپ کو قربان کر لیتی ہے۔ اب قربانی کرتے وقت دو چار باتوں کا ذرا پاس و لحاظ رکھیں، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم قربانی کریں اور ہمارے علاقے گندے ہوں اور ہمیں لید گوبر ساری چیزیں اٹھا کے راستے میں ڈال دیں، انتڑیاں اٹھا کے راستے میں ڈال دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بوریے میں ڈالیں، اگر کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں ڈال دیں، ڈم کر دیں۔ اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم ہی ذرا یہاں خدمت گزار بن جائیں، لے جا کے جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، جہاں ڈم کیا جاتا ہے وہاں لے جا کر اس کو ڈال دیں۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان کی زبان، مسلمان کا ہاتھ، مسلمان کے پیر کبھی کسی کے لیے تکلیف کے لیے نہیں اٹھتے، ہاں اٹھتے ہیں تو بھائی چارگی کے لیے۔ میرے نبی کا یہی حکم ہے۔ اس لیے ہمارے اس ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، اگر آپ کے پڑوس میں ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں، شریعت کیا کہتی ہے ذرا مسئلہ سن کے جائیں۔ قربانی کیا آپ نے، اب یہ گوشت آپ کے پاس ہے، جی ہاں بالکل پاکیزہ گوشت، حلال گوشت، یہ ہمارے غیر مسلم بھائی اگر گوشت کھاتے ہوں تو ہدیے کے طور پہ آپ ان کو بھی قربانی کا گوشت عطا کریں۔ یہ اسلام کی ہدایات ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جی ہاں اگر آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، وہ اگر کھائیں تو آپ کہیں کہ یہ ہماری قربانی کا جانور کا گوشت ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک میں امن بھائی چارگی پیدا فرمائے۔ جی ہاں بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں جو مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بالکل چھوٹی سی اس کی مقدار ہے جو لڑائی جھگڑے پہ، اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں، ذرا غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں آج اس مقدس دن میں، ابھی سورج بھی نکل رہا ہے، اب تک ٹھنڈا سا ماحول تھا، اب سورج بھی نکل رہا ہے۔ آج کے دن میں دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہر بھائی کو صحیح سمجھ دے دے، ہر بھائی کو نیک ہدایت دے دے کہ یہاں ہم بھائی بن کر جئیں، دشمن بن کر نہ جئیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے برا خیال کر کے نہ جئیں، اچھا بول کے جئیں، اچھا ساتھ دے کے جئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کرونا کا وہ وقت جب کہ ہمارے غیر مسلم بھائی انتقال کر گئے تھے، ہمارے غیر مسلم بھائی انتقال کر گئے تھے، ان کی میت کو اٹھانے والا کوئی آگے آنے والا نہیں تھا۔ میرے نوجوانوں نے، ہمارے ان نوجوانوں نے اپنے کندھوں پہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے میتوں کو لے جا کے وہاں ان کو پہنچایا تھا کہ اب آپ اپنا کریا کرم کر لیں، ہماری ذمہ داری یہاں تک ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، میرے نبی کی تعلیمات یہی ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی دکھ کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی امن کے پیغام کو جو اسلام نے دیا ہے، میرے نبی نے دیا ہے، ہاں فتح مکہ کے اس موقع کو یاد کریں کہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، سامنے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو بھی اپنے گھر میں بند ہو جائے اس پہ کسی طرح کا کوئی معارضہ نہ کرے۔ یہی نبی کی تعلیمات ہے۔ کوئی عورت ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی بچہ ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی معذور ہو اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ نبی کی تعلیمات یہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو احباب بھی قربانی کے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ انہیں دینے کو نصیب فرمائے، آمین۔